بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق قرآن کے آخر میں کیوں ہے، اور یہ دو صورتیں ایک ساتھ کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ ان کا آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ آئیے پہلے ان صورتوں کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر ان سوالوں کا جواب دیکھتے ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق دونوں صورتیں ایک ساتھ نازل ہوئی تھیں۔ سورہ فلق 20ویں نمبر پہ نازل ہوئی اور سورہ ناس 21ویں نمبر پہ نازل ہوئی۔ یہ صورتیں جب نازل ہوئیں کچھ یہودیوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کے کچھ اثرات آپ پر ظاہر بھی ہو گئے تھے۔ ان صورتوں میں آپ کو جادو ہونے سے حفاظت کے لیے ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، اور کئی حدیث سے ثابت ہے کہ ان صورتوں کی تلاوت اور اسے دم کرنا جادو کے اثرات دور کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس دو بہت اہم صورتیں ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے ان کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے تھے تاکہ وہ جادو اور برے اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ آئیے ان صورتوں کو پڑھتے ہیں۔ سورہ فلق۔ فلق کا مطلب ہے وہ ٹائم جب رات کا اندھیرا ختم ہو رہا ہوتا ہے اور صبح کی روشنی، یعنی صبح کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس وقت کو فلق کہتے ہیں، یعنی آپ فجر کا ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور اندھیری رات کی تاریکی کے شر سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگر کی کاروائیاں رات کے اندھیروں میں ہی ہوا کرتی ہیں، اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والوں کے شر سے بھی۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں شامل ہیں۔ جادوگر مرد ہو یا عورت، دھاگے کے کنڈے بنا کر اس میں گرے لگاتے جاتے ہیں اور کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں۔ ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ حسد کرنے والے کی برائی سے بھی کہ وہ حسد کرے۔ حسد کرنے والے کی برائی سے مطلب کہ جب آپ کوئی شخص آپ کو کی کامیابی سے، آپ کی خوشی سے حسد کرے، حسد ایسا کرے کہ اس کے دل میں آپ کی خوشیوں کو، آپ کی کامیابیوں کو چھیننے کی خواہش پیدا ہو جائے، یا اس کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ آپ سے چیز چھن جائے یا اس کو مل جائے، یا اس کو بھی نہ ملے تو آپ کو بھی نہ ملے، تو اس حسد سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو یہ تھی سورہ فلق۔ سورہ ناس میں ناس کا مطلب ہے لوگ۔ اللہ تعالیٰ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک کی اور لوگوں کے معبود کی پناہ میں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ جب وہ ہوش میں آ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو وہ دوبارہ آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے۔ آگے ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم میں بہت سی جگہ ہی بتایا گیا ہے کہ شیطان جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ شیطان جو جنات میں سے ہیں وہ نظر نہیں آتے اور دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، لیکن انسانوں میں سے جو شیطان ہوتے ہیں وہ نظر آتے ہیں، اور ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں سن کر انسان کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات اور وسوسے آ جاتے ہیں۔ اس لیے اس صورت میں دونوں قسم کے وسوسہ ڈالنے والوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اگر شیطان کی وسوسہ ڈالنے کی طاقت کا ذکر فرمایا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین کر کے یہ بھی واضح فرما دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے اور اس کا ذکر کرنے سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بہت کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، وہ انسان کو گناہ پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر انسان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ قرآن کریم کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ سے سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا مانگی گئی، اور اختتام سورہ ناس پر ہے، کیونکہ سیدھے راستے پر چلنے میں اس کے شر سے جو رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے اسے دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ یہ تھا سورہ ناس اور سورہ فلق، یعنی دونوں صورتوں کا آپس میں جو کنیکشن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ایک صورت میں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ وہ شیطان کی شر سے پناہ مانگے، چاہے وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے، اور اس وقت سے بھی پناہ مانگے جس وقت میں شیطان اپنی کاروائیاں کرتا ہے، یعنی شیطانی کام جتنے بھی ہوتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں ہی شروع ہوتے ہیں، تو اس رات کی تاریکی سے بھی پناہ مانگی گئی ہے۔ اسی لیے یہ دونوں صورتوں کو ایک ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے کہ ان دونوں صورتوں کا کنیکشن آپس میں اس لیے اسٹرانگ ہے کیونکہ ایک صورت میں اس وقت سے پناہ مانگی گئی جس میں شیطانی کام ہوتے ہیں، اور دوسری صورت میں شیطان کی شر، ایک صورت میں شیطان کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور دوسری صورت میں اس وقت سے جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں صورتیں ایک ساتھ پڑھنا بہت اہم ہے۔ اب یہ قرآن کریم کی آخری صورتیں اسی لیے ہے کیونکہ اس میں شیطان کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے، یعنی قرآن کی شروعات اللہ کے تعارف سے کی گئی اور اختتام شیطان کی شر سے پناہ مانگ کے کی گئی۔ تو یہ تھی دو صورت
جو کہ قرآن کریم کی قرآن کریم کی آخری 2 صورتیں ہیں، آخری لاسٹ چیپٹرز ہیں. ان صورتوں کو حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ ان کو پڑھ کے رات کو اپنے ہاتھوں پہ دم کرتے تھے اور اپنے جسم پہ پھیر لیتے تھے، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو یہ بہت اہم صورتیں ہیں جنہیں پڑھنا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم قرآن پڑھتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، تو قرآن کو سمجھے بھی. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ دونوں صورتیں سمجھ آئی ہوں گی، ان کا کنیکشن سمجھ میں آیا ہوگا، ان کا مطلب سمجھ میں آیا ہوگا. تو جب بھی آپ ان کو پڑھیں گے، جب بھی آپ نماز میں یا ویسے ہی قرآن میں جب ان دونوں صورتوں کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ دونوں صورتیں یاد ہوں گی کہ ان صورت کا جب بھی آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان دونوں صورتوں کا مطلب کیا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.